نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، نہایت قابل احترام والدین اور تمام معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں نے سوچا اور بہت سوچا، کبھی نگاہ اپنے معاشرے کی طرف گئی تو کبھی بین الاقوامی معاملات کی جانب دیکھا، کبھی اخلاقی آداب تو کبھی مذہبی معاملات، لیکن آج کشمیر اور ان پر کیے گئے مظالم میرا موضوع سخن ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم، کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم میں خانے گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے جسم گلزار ہوا، زخموں سے جسم گلزار ہوا، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ کشمیر جنت نظیر، حسن بے مثال کی دیوی اور فطرت کی بے حجابی کا لاجواب شاہکار ہے۔ وہ کشمیر جس میں سرسبز و شاداب میدان ہوا کرتے تھے، آج جل رہا ہے۔ آج وہاں آگ و خوں کا طوفان ہے۔ آج مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں، بارود کا دھواں ہے۔ بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کی آہیں اور سسکیاں ہیں۔ گھر جل رہے ہیں، آبادیاں برباد ہو رہی ہیں، ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، لاشیں دفنائی جا رہے ہیں۔ آج زندگی ہار رہی ہے اور موت حاوی ہے۔ میرا دل پھٹ رہا ہے، میں خون کے آنسو رو رہی ہوں کہ جب ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ ذبح کیا جاتا ہوگا، جب بہنوں کی چادریں اور عصمت تار تار کی جاتی ہوگی، جب ضعیفوں پر تشدد کیا جاتا ہوگا، وہ لمحہ لمحہ قیامت بن کر گزرتا ہے۔ ظلم کا بازار گرم ہے، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ میں عالمی اداروں سے سوال کرتی ہوں کہ کشمیری ماؤں کی چیخیں، بہنوں کی آہیں، سسکیاں، فریادیں آپ کو سنائی کیوں نہیں دیتی؟ کیا ہمدردی والے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں؟ کیا آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے، بیٹیوں کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو مجھے رات کو سونے نہیں دیتے، لیکن یہاں آنسو تو کیا، پل پل کی آوازیں آپ کو سنائی نہیں دیتی۔ کشمیر میں آزادی ناجائز لیکن مغرب میں آزادی جائز، کشمیر میں فوج کشی ناجائز لیکن مغرب میں فوج کشی جائز، کشمیر میں حق مانگنا ناجائز لیکن کشمیر میں حق مانگنے کی سزا صرف گولی۔ ایسا کیوں؟ مجھے جواب چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ مظلوموں کے نام نہاد مدد کے دعوے دار UN سے مجھے جواب چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف گھر چلے تو دوسری طرف ہندو بانسری بجائے؟ کیا کشمیری ماؤں کو اپنے جوانوں پر صحرا سجانے کا حق نہیں ہے؟ کیا کشمیری بہنوں کو اپنے ہاتھوں پر مہندی رچانے کا حق نہیں ہے؟ یہ ظلمت شب کا خوف کیوں ہے؟ انسانی جانوں کے ساتھ یہ تمسخر کیوں ہے؟ یہ لہو کی سرخی کیوں بکھیری جا رہی ہے؟ ظلم اتنا کرو جو سہ سکو۔ کشمیر گولیوں سے کیوں بھونی جا رہی ہے؟ گولیوں سے چھلنی کیے ہوئے جسموں کے تڑپنے پر آپ آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ بچوں کی آنکھوں پر پائلٹ گنوں سے ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس بات پر UN کی خاموشی بھارتی حکومت کے فرونیت اور درندگی میں اضافہ کرتی ہے۔ یاد رکھو مستقبل کی تاریخ جہاں ظلم کو معاف نہیں کرے گی، وہاں ظلم کے حامیوں کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہمت مردہ مدد خدا کے گرد گھومتی ہے۔ مجھے یقین ہے، اس پر میرا ایمان ہے کہ یہ خون کامیاب ہوگا، غلامی کے اندھیرے بجھا کر یہ خون کامیاب ہوگا، نئی صبح کا پیام سنا کر اس خون کا طوفان اٹھے گا۔ بھارتی غاصب اس میں غرق ہوں گے، کیونکہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو، صبح ضرور ہوتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے۔ نہیں چھوڑیں گے کوشش تعمیر نشیمن،
نہیں چھوڑیں گے کوشش تعمیر نشیمن. گرتی ہے اگر برق تو 100 بار گرے, گرتی ہے اگر برق تو 100 بار گرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you, sister, for sharing your words. مجھے مال و زر کی ہوس نہیں, مجھے بس تو رزق حلال دے. مجھے مال و زر کی ہوس نہیں, مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو, میری سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو, سبھی خوف دل سے نکال دے. تیرا خوف میری نجات ہو, سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری صبح و شام ہے یہی دعا. Here I am going to invite the little stars for dua. رب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری.